فرما وقار علماء کرام السامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات ہم اور آپ بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنے نبی خسرو خوباں سیاح مکان نازش حق دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات آپ نے سٹیج بہت اونچا لگا دیا ہے. آپ لوگ اگر مجھے دیکھیں گے تو سر ایسے کرنا پڑے گا, بہت تکلیف ہو رہی ہوگی کیونکہ جب سینٹر میں دونوں لوگ رہتے ہیں نا تب سننے میں بھی اچھا لگتا ہے, سنانے میں بھی اچھا لگتا ہے. آپ کی نظریں نیچے رہیں گی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتے ہو, اوپر گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے. تو اتنا اونچا لگانے کا مجھے لگتا ہے یہاں ضرورت ہی نہیں جتنے اونچے آپ نے جو ہے اسٹیج لگا دیا ہے. بہرحال بڑی ہی تیزی کے ساتھ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بس 2 اشعار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر آپ چاہیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے آپ چاہتے نہیں چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگر آ گیا ہوں تو آپ کو ایسی باتیں بتا کے جاؤں گا کہ آج نہیں مجھے پتا ہے. ویسے جو لوگ محفل میں بیٹھتے ہیں یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں بھول جاتے ہیں. اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کم سے کم 2 دن ضرور یاد رکھو گے کہ کسی نے انشاءاللہ اگر آپ دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ دل سے دل تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی باتیں اتارنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ دل سے آپ ایک بار اور درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مہینہ ان پہ قربان زمانہ ہے. اور آپ نہیں دیکھیں گے اگر آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نا تو صرف نام کی محبت نہیں ہونی چاہیے, ہم اور آپ کا آقا سے, کیونکہ میرے آقا کے غلام اعلیٰ حضرت کے پاس ایک انسان آتا ہے نا, آدمی آتا ہے, شاعر آتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ اس زمانے کے سب سے بڑے شاعر اور سب سے بڑے عالم بھی ہیں. دیکھیے نا میں نے ایک آقا کی جو ہے شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں, اگر آپ دیکھ لیں گے تو مجھے اس بات کی راحت ہوگی کہ میں نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. اس نعت کے اشعار یہ تھے کہ میں بتاؤں اس کا معنی یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے راتوں رات جگتا ہوں, یا رسول اللہ آپ کی جدائی مجھے سونے نہیں دیتی ہے, یا رسول اللہ آپ کے جو ہے ہجر میں نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اعلیٰ حضرت جیسے ہی یہ نعت کو دیکھا تو کہنے لگے حضرت بتائیے نا یہ جو آپ کی کیفیت آپ نے تو بیان کی ہے نعت میں کہ یا آپ کی حقیقت
حقیقت میں یہی کیفیت ہے، یہی آپ کی کیفیت ہے؟ تو اس نے کہا حضرت یہ تو نعت میں تو لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو جھبر جھوٹا انسان نہیں ہے، کیونکہ تم نے نبی کی بارگاہ میں جو نعت لکھی ہے وہ بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہو۔ ارے جو اعلیٰ حضرت اتنی محبت کرتے ہیں، جانتے ہو کتنی محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے؟ مدینہ شریف جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، آپ نے کانٹے کو نکالا اور اسے چوما، ماتھے سے لگایا، ماتھے سے لگانے کے بعد آپ رونے لگے، رونے کے بعد آپ جو ہے وہیں پر بیٹھے بیٹھے ایک شعر لکھ دیا۔ وہ شعر یہ تھا، اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تیرا، آ میری جاں آ دل میں ہے رستہ تیرا۔ وہ کہتے ہیں ایک کانٹے، اے مدینے کے کانٹے، تیرا میری پاؤں میں جگہ نہیں ہے، تیری جگہ تو مجھے احمد رضا کے دل میں ہے۔ لوگوں مجھے بتاؤ ذرا، جو اعلیٰ حضرت مدینے کے کانٹے سے اتنی محبت کرتا ہو تو بتاؤ صاحب مدینہ سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ لوگوں اس کی محبت کا کوئی امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو لوگوں اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو نا تو ہاتھ اٹھا کر کے گواہی دیا کرو، کیونکہ ہم اور آپ سنی صحیح العقیدہ ہے، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام۔ حضرات آپ کی سماعتوں کے حوالے شیئر کر رہا ہوں، اور نعت میں کوئی دنیا دار کی نہیں، بالکل نعت دنیا دار کی نہیں پڑھ رہا ہوں، نعت اس نبی کی پڑھ رہا ہوں جس کا مقام اللہ کے بعد سب سے عرفہ والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اگر اپنی محبت کی گواہی دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو کچھ میں عرض و معروض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تیار ہیں اس کے؟ بالکل تیار ہیں نا؟ لوگوں نبی کے آگے کچھ نہیں، نبی کے آگے کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی بتاؤں گا کہ ہمارے لیے ہمارے نبی نے کیا کیا ہے۔ پیش کر رہا ہوں شعر، بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں آپ حضرات۔ ایک میں نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور حضرات بہت ہی پیارا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ قلب سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور پیش کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلے جو میں شعر پیش کر رہا ہوں نا وہ آل نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، جس کے در پر یہ آل نبی وہ ہیں جن کے در پر کسی بھی طرح کی دعائیں لے کر کے جاؤ، اللہ رب العزت انہیں ٹھکراتا نہیں بلکہ بالیقین انہیں قبول کیا کرتا ہے۔ ان کے صدقے سے کوئی بھی دعا ہم اور آپ مانگے نا تو اللہ رب العزت ٹھکراتا نہیں ہے بلکہ انہیں قبول کر لیا کرتا ہے۔ انہی کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرو، آپ حضرات ہاتھ اٹھا کے کہیں نا، آپ ادھر ادھر میں دیکھیں، تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ جو ہے ایک بار اور سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیں، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیں کہ آب در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آب در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانا
ایک میں ہی نہیں ہونے پہ قربان زمانہ ہے. حضرات بڑی تیزی کے ساتھ درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے. آپ توجہ میری طرف ادھر رکھیں. 10 منٹ میں اگر میں جب آپ سے دل سے گفتگو کرنے لگوں نا 10 منٹ کے بعد اگر آپ کا من کرے تو اٹھ کے جا سکتے ہیں. بس 10 منٹ میری آپ بات سن لیجیے, دل سے میری بات سن لیجیے. اگر 10 منٹ کے بعد اگر آپ کو لگے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, خدا کی قسم مائک پہ بیٹھا ہوں میں آپ کو روکوں گا نہیں, سب لوگ چلے 10 منٹ میری بات سنیں. 10 منٹ بات سن سکتے ہیں نا؟ کیونکہ حضرات آپ کو یہ پتا ہوگا نا کہ جب موت آتی ہے نا تو کسی کو کوئی مہلت نہیں دیتی. مہلت دیتی ہے؟ ہم لکھیم پور سے چل کے آئے ہیں, بیچ میں اللہ جانتا ہے کہاں کس کی موت ہونی ہے. ہم اور آپ تو نکلتے ہیں دل میں لے کر کے ہم وہاں جا رہے, مگر ہمارے ساتھ ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. میں جب بھی تقریر کرتا ہوں تو یہ سمجھ کے کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے میری آخری تقریر ہو. یہ سمجھ کے کرنا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں پتا کب مجھے موت آنی ہے. حضرات جب میں یہ مان کے تقریر کرتا ہوں کہ میری یہ آخری تقریر ہو سکتی ہے تو آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی آخری تقریر ہو, تو اسے دل سے سننا چاہیے. اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے, تو دل سے سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے. کب کس کو موت آنی ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو لوگوں جب بھی کوئی ایسی بات بتائی جائے نا تو اس کو غور سے سنا کرو. اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کسے موت آنی ہے. لوگوں ہم آئے ہیں پتہ نہیں واپس جائیں گے بھی نہیں جائیں گے. لوگوں آپ یہاں پر آئے ہو خدا جانے آپ واپس گھر پہنچو گے بھی نہیں پہنچو گے. یہیں پر ہم اور آپ کا آخری وقت ہو جائے گا. لوگوں جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر سنا کیا کرو, کیونکہ جانتے ہو اللہ کا ذکر وہ ذکر ہے جو یہاں بھی کام آئے گا کل میدان حشر میں بھی کام آئے گا. لوگوں ہمیں نہیں پتا کب موت آنی ہے, تو میں اگر آخری تقریر سمجھ کے تقریر کرتا ہوں تو آپ کو بھی یہ سوچ کے سننا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر سننے کی جو ہے وسعت نہ ملے, وقت نہ ملے. کوئی وقت پتہ ہے آپ کو؟ اور یہ بھی نہ سوچا کرو کہ ہم جوان ہیں, ہماری ابھی 20-25 سال عمر ہے. تھوڑی اس کی آواز ہلو ہاں ایکو کم کر دیجئے, آواز تھوڑی بڑھا دیجئے. اور جو حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عمر جو ابھی 20-25 سال ہے, ہم بھی 70 سال جا کے جب ہوں گے تبھی موت آنی ہے, نہ میرے بھائی نہ, ایسا کبھی مت سوچنا. آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہوگا نا کہ اپنے جو ہے جسم کا درد برداشت کرتے ہوئے, آہو پکار کرتے ہوئے, ہائے اللہ کرتے ہوئے سینکڑوں جو ہے 100 سال بھی پار کر جاتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نوجوان ٹہلتا تھا اچانک سے موت ہو جاتی ہے. لوگوں یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی مریں گے. لوگوں یہ سمجھا کرو کہ کس وقت ہمارا کیا حال ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے. بوڑھے تو کوئی کیا جانتا ہے کہ ہماری کتنی عمر ہے. تو لوگوں یاد رکھنا جب بھی کوئی ذکر ہوا کرے تو اسے آخری سمجھ کے سنا کرو, اور یہ سنا کرو کہ اگر ہم نے دل سے سنا ہے اس میں سے ایک بھی بات پر اگر ہم نے عمل کر لیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کے ذریعے سے میرا بھی اللہ بیڑا پار کر دے گا, آپ کا بھی اللہ بیڑا پار کر دے گا. لوگوں میں بات کر رہا تھا یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میلاد شریف نہ منایا کرو. میں کہتا ہوں کہ میلاد ہر اس انسان کو منانا چاہیے جو آج اپنے ذمے پر جو ہے جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے. ورنہ آپ جانتے کہ جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے, جانتے ہو نوجوانوں کا اور انسانوں کا کیا حال تھا؟ جس طرح آج انسان جو ہے جانوروں کے بازار لگتے ہیں نا, اس طرح انسانوں کے بازار لگتے تھے. چند درہم و دینار پر انسانوں کو خریدا جاتا تھا اور بالکل جانوروں کی طرح سے کام لیا جاتا تھا. اور کہتا ہوں کہ جو وہ عورت, ہر اس عورت کو میلاد منانا چاہیے جو آج یہاں پر بیوہ ہونے کے بعد بھی زندہ ہے. ورنہ آپ جانتے ہو نبی کے آنے سے پہلے ملک عرب کا دستور کیا تھا؟ اگر کسی بیوی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس شوہر کی چتا کے ساتھ وہاں کے لوگ اس عورت کو بھی جلا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ منحوس عورت ہے, اسی لیے اس سے پہلے اس کے شوہر انتقال ہوا ہے. اور جس بیٹے کا
जिस बेटे का बाप मर जाता था ना, आप लोग यहाँ कई लोग बात बैठे होंगे, जिस बेटे का बाप मर जाता था, उस माँ का बेटा उसे चंद दिरहम और दीनार की खातिर बाजार में बेच आता था, बाजार में बेच आता था। और अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो उसका खुद का बाप अपनी बेटी को जो है जिंदा जमीन में गाड़ देता था। इतना जुल्म होता था। आओ लोगों, सहाबी रसूल है, मेरे आका के पास तशरीफ लाते और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमाने जाहिलियत में जब आप इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त या रसूल अल्लाह मेरे साथ दो वाकयात ऐसे हुए हैं जिनके बारे में सोचता हूं तो मेरे आंसू नहीं थमते हैं। लोगों, बोलते भी रहा करो, बोलते हुए लोग अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले या रसूल अल्लाह दो वाकयात ऐसे हैं, एक वाकये की तरफ जब मैं सोचता हूँ तो मेरे आंसू नहीं थमते हैं, और एक वाकये की तरफ जब मैं सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं थमती है। मेरे आका फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल, मुझे वो वाकया बताओ ना जिसे सुनकर, जिसे सोचकर तुम्हारे आंसू नहीं थमते हैं। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले मैं, जब आप इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो मैं तिजारत करने जाया करता था। जब मैं तिजारत जाता था या रसूल अल्लाह, तो मेरी बीवी हामिला थी, पेट से थी, यानी प्रेग्नेंट थी। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी जोजे मोहतरमा, हम तिजारत के लिए बाहर जाते हैं, हमको आने में 6-7 महीने भी लग सकते हैं। अगर इस बीच तुम्हारा हमल इस दुनिया में आ जाए तो तुम उसकी परवरिश बड़े ही प्यार से करना, बड़े ही लाडो प्यार से करना। वो कहती है, मैंने कहकर के या रसूल अल्लाह तिजारत की खातिर निकल गया। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं कई जो है महीने के बाद अपने घर में आया तो मैंने पूछा, ए मेरी जोजे मोहतरमा, जब मैं तिजारत के लिए जा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि आप हमल से थी, और मैंने कहा था, ए मेरी जोजे मोहतरमा, वो जो आपका हमल था वो क्या हुआ है? उसकी बीवी ने झूठ कहते हुए कहा, ए मेरे शोहरे नामदार, और जो हमल था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी प्यारी बेटी अता फरमाई थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। उलमाए कराम आ रहे हैं, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी एक से एक गुफ्तगू जो है आपको सुनने को मिलेगी। बैठ के फाम मेरी तरफ तवज्जो रखें। वो शोहर कहता है, ए मेरी ज़ौजे मोहतरमा, मैंने आपसे कहा था कि वो जो हमल था आपका ना, बताओ ना उस हमल में क्या बच्ची की पैदाइश हुई है या बच्चे की पैदाइश हुई है? उसकी बीवी ने उससे झूठ कहते हुए कहा, ए मेरे शोहरे नामदार, बहुत प्यारी बच्ची जो है पैदा हुई थी, मगर पैदा होते ही उसका इंतकाल हो गया था। वो कहती है कि कुछ अरसा बढ़ गया। असल में मामला ये था कि उसकी जो बीवी थी उसने झूठ कहा कि वो जो है बच्ची की पैदाइश जब हुई थी उसने अपने पड़ोसी के घर में बच्ची को दे दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि मुल्क अरब का वो दस्तूर है कि जिसके घर में बच्ची की पैदाइश होती है उसका खुद का सगा बाप अपनी बच्ची को जो है अपने हाथों से जमीन में दरगोर कर देता है। उसे ये डर था कि मेरे घर में भी एक बच्चे ने जन्म लिया है, एक बच्चे की विलादत हुई है, एक बच्चे की पैदाइश हुई है, कहीं ऐसा न हो कि मेरी इतनी हसीन और जमील बच्ची को मेरा खुद का शोहर, मेरी बच्ची का वालिद अब जो है अपने हाथों से जमीन में जो है गाड़ दे। मैंने जो है अब पड़ोसी के घर में दे दिया। वो जो है शोहर और बीवी आपस में कुछ जो है वक्त बिताते हैं कि अचानक एक दिन ऐसा भी आता है कि उसके शोहर ने पड़ोस के घर में एक बड़ी खूबसूरत बच्ची को खेलते हुए देखता है और कहता है, ए मेरी बीवी, अगर ये मेरी बच्ची होती ना तो आज मैं इसे बड़े प्यार से पालता, क्योंकि मुझे बहुत माल मेरे पास है। अगर जो ये मांगती, जो ये कीमती से कीमती लिबास मांगती, मैं इसके आगे ला के देता। जो चीज ये पहनने के लिए मांगती, जो चीज ये खाने के लिए मांगती, जो चीज ये यूज करने के लिए मांगती, वो सारी चीजें मैं इसके कदमों में ला के रखता। जब इतना प्यार उस बच्ची के लिए उस बीवी ने देखा तो उसने सोचा कि मेरे
मेरे शौहर का मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा करती हूँ, बता देती हूँ, हो सकता है कि जो है इस बच्ची को मेरा शौहर अपना ले, इस बच्ची को जो है अपना ले और इसकी परवरिश करने लग जाए। जैसे कहती है कि ये मेरा शौहर इनामदार, वो जो बच्ची है पड़ोसी की बच्ची नहीं बल्कि वो हमारी खुद की बच्ची है। आका से फरमाते हैं साहबी रसूल, या रसूल अल्लाह, अभी तक वो जुमले जब तक मेरे कान में नहीं आए थे कि ये मेरी खुद की बेटी है, तब तक मैंने चाहा था कि ये मेरी बेटी होती तो दुनिया का सारा साजो सामान अपनी बच्ची के कदमों में ला के रख देता, जैसा भी कीमती से कीमती कपड़ा ये पहनने के लिए मांगती मैं इसके लिए हाजिर करता। मगर या रसूल अल्लाह, जैसे ही मेरी बीवी ने मुझसे ये जुमले कहे, ए मेरे शौहर इनामदार, ये पड़ोसी की बच्ची नहीं बल्कि हमारी बच्ची है, या रसूल अल्लाह, वो जो मेरा प्यार था बच्ची के लिए वो गुस्से में तब्दील होना शुरू हो गया। या रसूल अल्लाह, मुझे वो अरब के अमीर तरीन लोगों के ताने याद आने लगे कि जिसके घर में बच्चे की पैदाइश होती थी वो लोग ताने दिया करते थे कि लोगों देखो जरा इस शख्स के घर में बच्ची ने जन्म लिया है। यानी लोगों सोचो और गौर फिक्र करो कि जिसके घर में बच्ची जन्म लेती थी ना, उसके घर में बच्ची की पैदाइश होती थी, उससे लोग इतना हकीर समझते थे कि ऐसे ताने दिया करते थे और कहते थे कि देखो कितना मनहूस शख्स जा रहा है, इसके घर में एक बच्ची की पैदाइश हुई है। लोगों इतने ताने दिया करते थे माँ बाप को वो कि लोग जो है ताने सुन सुन करके अपनी बच्चियों को जो है जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने ये कलिमात बीवी के सुने कि ये मेरी खुद की बच्ची है तो मैंने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी ज़ौजे मोहतरमा, ऐसा करो फुला कबीले में मेरे दोस्त के घर शादी है, ऐसा करो मेरी बच्ची को तैयार करो, अच्छे से कपड़े पहनाओ, अच्छे से कंघी कराओ, अच्छे से तेल काजल इसके लगाओ, मैं इसे फुला कबीले में ले जाऊंगा, वहां पर ये अपनी सहेलियों से मिलेगी, थोड़ा खुशी इसको होगी, थोड़ा दिल बहल जाएगा। मैं या रसूल अल्लाह, मेरी वो जो बीवी थी ना अपनी बच्ची को कपड़े पहना रही है, उसकी आंखों में आंसू है। या रसूल अल्लाह, वो अपनी बच्ची को यानी मेरी बच्ची को या रसूल अल्लाह सर में तेल लगा रही है, उसकी आंखों में आंसू है। या रसूल अल्लाह, बच्ची के सर में वो कंघी कर रही है, उसकी आंखों में आंसू है। या रसूल अल्लाह, वो एक जुमला बार बार कह रही थी, या रजुल ला तुतय्यिल अमाना, ए मर्द ये अल्लाह की अमानत है, इसमें खयानत न करना। ए मेरे मर्द, ए मेरे शौहर, अगर बच्ची अगर कोई मनहूस होती ना, अगर ये अल्लाह की नेमत मनहूस नेमत न होती तो अल्लाह अपने बंदों के घर में कभी बच्चियों को पैदा न करता। ए मेरे शौहर इनामदार, अगर अल्लाह ने हमारे घर में बच्ची को पैदा किया है ना तो अल्लाह की जरूर कोई मसलहत है, अल्लाह की जरूर ये कोई नेमत है, कोई नेमत अज़मा है। ए मेरे शौहर इनामदार, अगर हमारे घर में बच्ची पैदा हो ही गई है ना तो हम इसे पाल लेते हैं ना, हम इसे पाल लेते हैं, ऐसा करते हैं किसे दफन नहीं करते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी अपनी बच्ची को जो है कंगा कर रही थी, रो रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मेरी बीवी ने अपनी बच्ची को तैयार किया और मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और घर से बाहर हुआ, जब घर से बाहर निकला तो मेरी बीवी ने फिर वही जुमला कहा, ए मर्द ये अल्लाह की अमानत है, इसमें खयानत न करना। अगर अल्लाह ने बेटी दे ही दी है ना तो इसमें क्यों हम खयानत करते हैं, ऐसा करते हैं पाल लेते हैं। जमाने के लोग तो ताने मारेंगे ना, क्योंकि जो पैदा करता है दर्द तो उसे होता है ना कि औलाद क्या होती है, उसे पता होता है कि औलाद का दर्द क्या होता है। अरे लोग तो ताने मारते रहेंगे, हम तो उसके माँ बाप है ना, हम तो जानते हैं कि किस तरह से ये हमारे घर में आई है, किस तरह से। अरे मर्द, क्या तुमने देखा नहीं है कि कोई ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके घर में कोई औलाद नहीं होती है, दुनिया भर की मन्नतें मांगते हैं, दुनिया भर की जो है चादरें चढ़ाते हैं, दुनिया भर की मन्नतें मांगते हैं, मगर उनको औलाद नहीं होती है। अगर हमारे घर में इस बच्ची की पैदाइश हो ही गई है तो ऐसा करते हैं कि इसे हम पाल लेते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो मेरी बीवी की आहू पुकार थी वो गिरिया बसारी थी, या रसूल अल्लाह मेरे दिल पे कोई असर नहीं कर रही थी। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल इतना पत्थर हो चुका था कि मैंने अपनी बीवी के आंसुओं को जरा भी अहमियत नहीं दी। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ा, या रसूल अल्लाह घर से बाहर हुआ, मैं जो कबीले की तरफ जो जा रही थी सड़क ना, या रसूल अल्लाह मैंने उसे छोड़ करके सहरा की तरफ जो है रोड जो जाती थी मैंने उसे चुना। या रसूल अल्लाह, जब मैं सहरा में पहुंचा, जंगल में पहुंचा तो मैंने एक फावड़ा लिया। मेरे लोगों तवज्जो से बात सुनना, कहते हैं कि मैंने फावड़ा लिया और एक गलत खोदना शुरू कर दिया।
ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا. میری وہ ننھی سی بچی کہتی ہے اے ابا جان ہم تو شادی میں جانے والے تھے نا, آپ کو اچانک گڑھا کھودنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور گڑھا کھودنے میں مشغول رہا. یا رسول اللہ جب میں نے اس گڑھے کو کھودا تو اپنی بچی کو میں نے اپنے پاس بلایا, اور اس گڑھے کے پاس جب بلایا تو گڑھے میں جب میں نے چاہا کہ میں اپنی بچی کو اس گڑھے میں ڈالوں تو میری بچی نے کہا اے ابا جان کہ آج آپ میرے ساتھ وہی سلوک کرنے والے ہیں جو ملک کے امیر ترین لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا آج آپ وہی سلوک کرنے والے ہیں میرے ساتھ؟ یا اے ابا جان کیا آپ مجھے زمین میں زندہ گاڑنے والے ہیں؟ کیا آپ مجھے زمین میں زندہ گاڑنے والے ہیں ابا جان؟ وہ بچی کہتی ہے اے ابا جان اگر آپ مجھے زمین میں زندہ درگور کرنا ہی چاہتے ہیں, اگر آپ مجھے زمین میں گاڑنا ہی چاہتے ہیں, اے ابا جان میرا ایک سوال ہے آپ سے, اگر اس سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں تو یہ آپ کی بچی ہے ہنستے ہنستے اس گڑھے میں لیٹنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتی ہے ابا جان میرا سوال یہ ہے, اے ابا جان اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ اے ابا جان مجھ پر تو ابھی شریعت بھی لاگو نہیں ہوتی ہے. اے ابا جان میں نے ایسی کون سی خطا کر دی ہے جس کی اتنی بڑی سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ اے ابا جان کیا مجھے آپ کا پیار پانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اے ابا جان کیا مجھے ماں کہنے کا, ماں کا پیار پانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اے ابا جان کیا مجھے دنیا کے نظارے دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اے ابا جان کیا مجھے آپ کا وہ جو لاڈ پیار ہے اس کو جو ہے سہنے کا, اسے پانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اے ابا جان کیا ہم آج جو دنیا میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں وہ صرف چند لمحے کے لیے ہمارا خود کا باپ ہمیں زمین میں درگور کر دے؟ اے ابا جان کیا آپ میرے ساتھ وہی سلوک کرنے والے ہیں؟ لوگوں بتاؤ نا. اتنی بات سننے کے بعد وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے ہی میری بچی کی محبت مجھ پر غالب آنے لگی تو میں نے کیا کیا یا رسول اللہ, میں نے اپنی بچی کو زبردستی پکڑا اور اس گڑھے میں ڈال دیا. گڑھے میں ڈالنے کے بعد پھاوڑے سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ جب میں اپنی بچی کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا لوگوں اپنی بچیوں سے محبت کیا کرو, کیونکہ بچیوں اپنی ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہو. کہتے یا رسول اللہ جب میں اپنی بچی کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا نا تو مٹی کا ایک غبار اڑ کر میری داڑھی پر پڑا, تھوڑی سی مٹی اڑی میری داڑھی پر پڑی. یا رسول اللہ جیسے ہی وہ مٹی کا غبار, تھوڑی سی مٹی میری داڑھی پر پڑی نا تو میری بچی نے اپنی محبت کا دریا جوش ملاتے ہوئے مجھ سے کیا کیا, اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میری داڑھی صاف کرنا شروع کر دیتی ہے. اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری داڑھی صاف کرنا شروع کر دیتی ہے. لوگوں مجھے بتانا ذرا اتنی محبت اگر ہم سے کوئی دشمن بھی کرے تو ہم اسے معاف کر سکتے ہیں, مگر بتاؤ ذرا جب میرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو بتاؤ اب ایک خود کا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کرتا تھا. اتنا ہی نہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے ہی میری بچی کی محبت میرے دل پر قبضہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو میں نے کیا کیا, لوگوں میری بات توجہ سے سننا اور اپنے قلب و اذہان میں انہیں بسا کر کے رکھنا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے ہی میری بچی کی محبت میرے دل پر قبضہ کرنا شروع کر دیتی ہے میں نے پتھر اٹھایا اور اپنی بچی کے سر پہ مارا. یا رسول اللہ جیسے میں نے اپنی بچی کے سر پہ وہ پتھر مارا یا رسول اللہ ایک آخری چیخ کے ساتھ میری بچی نے دم کو توڑا. مگر یا رسول اللہ جیسے ہی میری بچی نے دم کو توڑا اس کی ایک آخری ایک جملے نے یا رسول اللہ میرے جسم کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ اے میرے ابا جان آپ نے جو ظلم مجھ پہ کیا ہے نا یہ ایک دن اللہ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گی. وہ ان بیوہ عورتوں کی روحیں رب کعبہ کے پاس جا کر کے کہتی ہے اے میرے مالک و مولا کیا ہمیں دنیا میں تک قیامت تک اتنا حقیر سمجھا جائے گا کہ اگر ہمارا شوہر اس دنیا سے ہم سے پہلے وصال کر جائے تو کیا ہمیں بھی اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جائے؟ ان ماؤں کی روحیں کہتی تھی اے میرے پروردگار ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا خود کا بیٹا چند درہم و دینار کی خاطر ہمیں بازار میں بیچے. اس بچی نے کہا اے اللہ تو نے موسیٰ کی امت کے لیے موسیٰ کی امت کی رہنمائی کے لیے موسیٰ جیسے جلیل و قدر پیغمبر کو بھیجا تھا, تو نے عیسیٰ کی امت کی خاطر عیسیٰ جیسا نبی بھیجا تھا. اے میرے اللہ کیا ہم عورتوں کے لیے اس امت میں کوئی ایسا پیغمبر تیرے پاس نہیں ہے جو ہم عورتوں کی رہنمائی
رہنمائی کرے. اے اللہ کیا ہم پر تا قیامت تک ایسا ہی ظلم ہوتا رہے گا؟ اے اللہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا خود کا باپ ہمیں زمین میں دردور کرے. وہ مائیں کہتی تھی پروردگار ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا خود کا بیٹا چند درہم و دینار کی خاطر ہمیں بازار میں بیچے. اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور فرماتا ہے اے میری بندیوں حیران و پریشان مت ہونا. بے شک ہم نے موسیٰ کی امت کے لیے موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھیجا ہے. عیسیٰ کی امت کی رہنمائی کے لیے عیسیٰ کو بھیجا ہے. مگر اے بندیوں تمہارے لیے کوئی کم درجے کا نبی نہیں بلکہ ایسا پاورفل نبی بھیجوں گا کہ اگر وہ اشارہ کرے گا تو آسمان پر چاند و ٹکڑے ہو جائے گا. اگر وہ اشارہ کرے گا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آئے گا. اگر وہ اشارہ کرے گا تو پیڑ اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر کے اس کے قدموں میں آئے گا. اگر وہ اشارہ کرے گا تو ابو جہل کے مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھیں گی. اگر وہ اشارہ کرے گا تو پہاڑ میرے نبی پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لوگوں صبح بہارا یعنی 12 ربیع الاول شریف کے دن وہ میرا نبی جب اس دنیا میں تشریف لایا, جب کچھ عرصے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جس ماں کے ساتھ تم یہ جو ہے ایسا معاملہ کرتے تھے جسے تم بازار میں بیچا کرتے تھے, میں محمد عرش عظیم سے لے کر کے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. لوگوں جب میرا نبی اس دنیا میں آیا تو ظلمت جتنی بھی وہ جو ہے تاریکی جتنی بھی تھی وہ چھٹ گئی. لوگوں میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں, اپنے نبی کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر میرے ساتھ دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ میرے نبی کی شان بیان کرنے لگا ہو. لوگوں ہاتھ اٹھاؤ نا ذرا سبحان اللہ بولو. ہاں میں بیان کرتا ہوں. جس وقت میرے لب رک جائیں ایک ساتھ میں سب لوگ صدا لگانا یا رسول اللہ کی. لوگوں نبی کی شان بیان کرنے لگا ہو. میرے نبی کی مدح ہر ایک جاندار چیز کرتی ہے. لوگوں ایسا نہیں, کوئی ایسا حرف ہی نہیں ہے جو میرے نبی کی مدح نہ کرتا ہو. آؤ الف سے یا تک بتاتا ہوں میں اپنے نبی کی شان. الف سلو انسان نبی, با سے کامل برہان نبی, تا سے تطہیر کی جان نبی, سا سے ثقلین کی شان نبی, جیم سے پاک جواز نبی, ہا سے حقی تصویر نبی, خا سے ختم الرسل نبی, خالق کا شاہکار نبی, بے کر حسن و جمال نبی, بے بدل نبی, بے مثل نبی, را سے را برحال نبی, زا سے ہے زاہد بھی نبی, میرا را سے ہے زا سے ہے زاہد بھی نبی, میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی, سچا کافی بھی نبی, میرا شین سے ہے شافع بھی نبی, سواد سے صادق ذکر نبی, ذات سے ضامن فکر نبی, تو سے طرفین ملون نبی, جو سے پرنور ظہور نبی, عین سے عین الحق نبی, عین سے ہے غنی بھی نبی, پھر سے فضل ربی بھی نبی, میرا کعب سے قبلہ نبی نبی, کعب سے کعبہ نبی نبی, کلام سے پوچھو کیا ہے نبی, لولا کی بات فدا ہے نبی, نیم سے محمد پاک نبی, نور سے نور قرآن نبی, وہ سے چہرے و سبحان نبی, یا سید اللہ صحاب نبی, ایمان نبی, ایقان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی. لوگوں بتاؤ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت ماشاءاللہ. لوگوں جب میرا نبی آیا نا تب ہم نے سیکھا ہے کہ انسانیت کہتے کسے ہیں. تب ہم نے جانا ہے کہ کپڑے پہنے کیسے جاتے ہیں. تب ہم نے جانا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا جو مقام ہے وہ کیا ہے. تب ہم نے جانا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. لوگوں میں تھوڑی سی بات کہنا, میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی بات بس اس مہینے کے تعلق سے کروں گا. اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی بات میں آپ کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں. جو نوجوان ہیں, نوجوان کیا ہے, بوڑھے بھی ہیں, آج مجھے جو ملا ہے. لوگوں آپ توجہ رکھیں تھے, میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں سونے لگ جانا بتا دینا. ابھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, کافی ٹائم تک چلے گا. اور آپ صبح تک سننا چاہیں گے تو صبح تک سنایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. علماء کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. ایک سے ایک جو ہے جید عالم یہاں پہ تشریف فرمائے. اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں مجھے بتانا ذرا, ہمیں جو ملا ہے کیا ہم اس کے لائق تھے؟ اب میں آپ سے بات کروں, جتنا ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے کیا ہم اس کے لائق تھے؟ لوگوں یہ ہاتھ کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. میری بات رکھنا, میں آپ سے بات کروں گا آپ کو بھی سر ہلانا ہوگا. یہ جو ہمیں ہاتھ کی نعمت ملی ہے, یہ ہاتھ کی نعمت ہمیں اس سے پتا ہوگی جس کے ہاتھ نہیں ہے نا, جس کے ہاتھ نہیں ہے. لوگوں آنکھ کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. لوگوں اگر آنکھ کی اہمیت کیا ہے یہ اس سے پتا کرو جا کر کے کہ جس کے آنکھیں نہیں ہے نا, جس کے آنکھیں
نہیں ہے، اس کے سامنے آپ جب کہو گے جا کر کے کہ تیرے آنکھیں نہیں ہیں، تجھے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ لوگوں جب اس کے سامنے آپ یہ بات کرو گے جا کر کے نا، تو وہ جو آپ توجہ ادھر رکھیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں، توجہ ادھر رکھیں، توجہ رکھیں، ابھی یہیں پر آئیں گے، آپ میری بات سن لو، لوگوں باتیں جو ہیں مس مت کیا کرو، پتہ نہیں ایسی کون سی بات آپ سے مس ہو جائے جو ایک ہی بات کا نچوڑ میری پوری تقریر ہو۔ توجہ رکھیں ادھر لوگوں، جب آپ اس سے پوچھو گے کہ جا کر کہ تمہارے آنکھیں نہیں ہیں، تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ لوگوں جب اس سے آپ پوچھو گے تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور کہیں گے کہ آج اگر اللہ نے مجھے بھی بینائی عطا فرمائی ہوتی نا، تو میں بھی اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھتا، میں بھی اللہ کی بنائی ہوئی نعمت کو جو ہے یہ دنیا کو دیکھتا۔ لوگوں اللہ نے ہمیں ساری چیزیں بنا مانگے تو عطا فرما دی ہے نا، ہم نے کوئی مانگی تو نہیں تھی۔ بھائی آپ کی نیند لگ رہی؟ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاں سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو تاکہ نیند نہ لگے۔ اللہ نے ہمیں بنا مانگے عطا فرما دیا نا، مانگی تو نہیں تھی، اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ہمیں چاہتا تو چیٹی بھی بنا سکتا تھا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں خطیب اہل سنت و سنت ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد نور رحمۃ اللہ جامعی میں خطاباتی قیامت ہو چکی ہے، انشاءاللہ بہت جلد حضرت آپ خطاب سے بات کریں گے۔ حضرت آپ بیٹھے رہیں، حضرت کو جانے دیجیے، پروگرام ختم کر کے حضرت آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ توجہ ادھر رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد آپ سے روبرو ہوں گے، آپ سے مخاطب ہوں گے، مگر فی الوقت ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو تھوڑی سی بات میری بھی سن لیجیے آپ حضرات، آپ توجہ ادھر رکھیں۔ ویسے بھی کافی کرسیاں آگے خالی ہو چکی ہیں، تھوڑی دیر اور بیٹھا رہوں گا ساری کرسیاں خالی ہو جائیں گے، مجھے پتا ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ میں کہتا ہوں لوگوں، اللہ اگر چاہتا تو ہمیں چیٹی بھی بنا سکتا تھا نا، چیٹی بنا سکتا تھا۔ اللہ کا احسان ہے جو ہم آپ کو سب سے بہتر مخلوق اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا ہے نا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ نے سب سے بڑے نبی، سب سے ارفع و اعلیٰ نبی کی امت میں ہم آپ کو رکھا ہے، وہ نبی جس کی میدان محشر میں سب سے پہلے سنی جائے گی، سب سے پہلے جس کی سنی جائے گی۔ لوگوں جب نبی اعلیٰ ہوتا ہے تو نبی کی امت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، نبی کی امت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، ورنہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، مجھے ایک بات بتانا ذرا، پچھلی جو امتیں تھی نا، ان پر جس ذریعے سے جس لیے ان پر عذاب آیا، کسی کو پتھر بنا دیا گیا، کسی کی صورتیں بدل دی گئی، کسی طوفان کو جو ہے طوفان میں غرق کر دیا گیا، لوگوں مجھے بتانا ذرا، کیا ایسا کوئی گناہ اس امت میں ہے جو نہیں ہوتا؟ ایسا بھی کوئی گناہ ہے جو اس امت میں نہیں ہوتا؟ ہر گناہ ہوتا ہے نا، مگر پہلی امتوں نے گناہ کیے، ان پر عذاب آیا، اس امت میں بھی گناہ ہوتے ہیں، عذاب نہیں آتا ہے۔ وجہ ہم اور آپ نہیں، وجہ ہمارے اور آپ کے نبی کی جو ہے وہ دعا ہے، جس نے میرے اللہ سے یہ دعا کی، مالک و مولا جب تک میں اس دنیا میں اپنی امتیوں کے بیچ میں ہوں، مالک و مولا میں ان کی جو ہے ان کی جو بھی خطائیں ہوتی ہیں انہیں معاف فرماتا ہوں، تو پروردگار جب میں بظاہر اپنی امت کے درمیان سے چلا جاؤں تو میری امت کے چہروں کو نہ بگاڑنا، پروردگار ان پر کوئی ایسا عذاب نہ آنے دینا جس کی بنا پر مجھ محمد کی شرمندگی کل میدان محشر میں ہو۔ رب نے ارشاد فرمایا تھا، اے محبوب یہ پوری کائنات، یہ جو پوری کائنات ہے نا، میں نے تیری شان کے لیے کہا تھا۔ امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں، لو لہو ما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارضها، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ تجھے پیدا کرتا، نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ اے لوگوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آج زمین و آسمان دنیا میں آئے وجود میں ہے تو یہ میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ ارے ہمیں اولاد کی نعمت ملی ہے، نبی کے صدقے میں ملی ہے، ہمیں کھیت و خلیان ملا ہے، نبی کے صدقے میں ملی ہے، ماں جیسی نعمت ملی ہے اور نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ ارے لوگوں کل قیامت کے دن اگر ہمارے اعمال نامہ دیکھ کر کے رب اتنے چپاری کہاری پر ہوگا کہ اگر میرا نبی بخشش نہ کرتا تو ہمیں جہنم میں جانا پڑتا، اگر ہمارے ایسے اعمال ہونے کے بعد بھی جنت ملے گی تو ہماری بنا پر نہیں بلکہ ہمارے نبی کی شفاعت کے صدقے میں ملے گی۔ لوگوں جہاں پر موسیٰ جیسے نبی کی
جسارت نہیں کہ رب سے کوئی کلام کر سکے، عیسیٰ جیسے نبی کی کوئی جسارت نہیں کہ رب کے سامنے کوئی کلام کر سکے۔ اس وقت میرا نبی کہے گا پروردگار عالم تھا تو جو ہے گنہگار مگر تیرے سوا کسی کو جو ہے سجدہ نہیں کیا، پروردگار تھا تو گنہگار مگر تیرے سامنے کسی کو جو ہے تیرے علاوہ کسی کو جو ہے اللہ نہیں مانا، پروردگار تھا تو گنہگار مگر تیرے نبی کا تیرا کلمہ پڑھنے والا تھا، پروردگار ایسا کرنا یہ تو میرا ماننے والا تھا۔ پروردگار فرمائے گا اے میرے محبوب یہ پوری کائنات جب میں نے تیرے لیے بنائی ہے تو یہ کائنات کا نچوڑ میدان محشر ہے، میدان محشر میں بھی تیری شان دکھانے کے لیے ہی بنایا تھا۔ اے میرے حبیب جس کی طرف تو اشارہ کرتا جائے گا میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے جنت عطا کرتا جاؤں گا۔ لوگوں مجھے بتانا ذرا اتنے سارے احسانات ہیں، لوگوں دو چار باتیں اور کر کے جگہ لوگوں کا بڑی فہرست ہے، لوگوں مجھے بتاؤ ذرا ایک بات کرتا ہوں، مجھے بتاؤ لوگوں ہاسپٹل میں جاتے تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے سانس نہیں آتی ہے، آکسیجن لگاتے ہیں نا 1 گھنٹے کا جو 50,000 روپیہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ ہاسپٹل میں جب آپ جاؤ گے سانس تو ہوا دیتے ہیں آکسیجن جسے ہوا کہتے ہیں وہ لگاتا ہے نا 1 گھنٹے میں ہزاروں روپے کا بل بٹھاتا ہے نا، ہزاروں روپے کا بل بٹھاتا ہے۔ مجھے بتاؤ ذرا وہ ہاسپٹل والا وہ ایک دنیا کا جو ہے حکیم ہے، اس نے آپ کو 1 گھنٹے ہوا دی ہے جس سے آپ نے سانس لیے، ہزاروں کا بل بٹھاتا ہے۔ لوگوں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو نا بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، وہ ایک بندہ تھوڑی سی ہوا کے لیے 1 گھنٹے کی ہوا کے لیے ہزاروں کا بل بٹھاتا ہے۔ ہماری آپ کی پوری عمر گزر گئی اللہ کی بنائی ہوا جو ہے سنتے سانس لیتے ہوئے، مگر کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کیا؟ کبھی آپ نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے؟ کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ لوگوں مجھے یہ ایمانداری تو نہیں ہے نا، جس اللہ نے ہمیں سب کچھ بنا مانگے عطا فرمایا ہو، لوگوں کیا ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تیرا شکر ہے؟ اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، اتنا کہہ سکتے ہیں۔ لوگوں آج اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو بڑا شکر ادا کیا کرو۔ لوگوں ہم تقریر کر کے 3-4 بجے گھر میں پہنچتے ہیں، میری بات سمجھ آئے تو توجہ رکھنا، ہم 11 تاریخ سے بیچ میں 2-4 ایسی تاریخیں بچوں کے جو نہیں گئے ہوں گے، باقی الحمدللہ کہیں دور دراز مقام پر جانا رہتا ہے۔ ہم جب 3-4 بجے گھر پہ پہنچتے ہیں نا تو جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا تو ایک بار امی کہتے ہیں اور اس وقت 3-4 بج رہا ہوتا ہے تب بھی کہتی آ گئے بیٹا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے والد سو رہے ہوتے ہیں، ہماری بیوی سو رہی ہوتی ہے، بہنیں سو رہی ہوتی ہیں، بھائی سو رہے ہوتے ہیں، مگر ایک ماں ہوتی ہے جو کہتی ہے بیٹا آ گئے، کھانا لگائیں۔ خود کی بیوی ہوتی ہے روز روز کا اگر یہ معمول بن جائے تو بیوی ہماری ناراض ہو جائے کہ روز روز تمہاری وجہ سے نیندیں خراب ہوتی ہے، مگر ایک ماں کی وہ ممتا ہے، مگر رات میں بھی جاؤ تو وہ آپ کو جگتی ہوئی ملے گی کہ میرا بچہ پتہ نہیں صحیح سے پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا ہے، صحیح سے آیا بھی ہے کہ نہیں آیا ہے۔ لوگوں ماں باپ اور ایک بات بتا، ہم اور آپ جو ہے رات میں جب پہنچتے ہیں نا ٹہلنے کے، کھانا کھایا گھر سے باہر نکل گئے تو ہمارے باپ نے پوچھا کہ بیٹا رات کو زیادہ دیر تک مت گھوما کر، زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن بیٹا برداشت کر لیتا ہے، دوسرے دن بھی باپ وہی کہتا ہے کہ بیٹا مت گھوما کر، تیسرے دن بھی برداشت کر لیتا ہے، چوتھے دن بیٹا یہ کہہ ہی دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ روز روز یہ سوال کرتے ہو؟ چیخ کے بولتا ہے نا کیا وجہ ہے کہ آپ روز روز یہ بات کرتے ہو؟ کیا میں آپ کو بگڑا ہوا لگتا ہوں؟ کیا میں بگڑا ہوا لگتا ہوں؟ لوگوں جب ایسی باتیں اپنے ماں باپ سے کیا کرو نا تو ان کی جو یہ سکم ہوتی ہے نا، جھریاں ہوتی ہیں، ان کے آنکھوں میں دیکھا کرو کہ کتنی درد کرتی ہے تمہاری باتوں سے۔ وہ جو تمہاری باتیں ہیں نا تمہارے ماں باپ کے دل پر تمہاری تیز آواز چاقو سے زیادہ ان کے دل پہ اثر کرتی ہے، چاقو سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ تمہاری فرما برداری اس چیز میں نہیں ہے، آپ سامنے بیٹھے ہو، آپ کی داڑھی مونچھیں ہو گئی ہیں، آج آپ کو بھی ماں باپ کی کمی کھلتی ہوگی، کیونکہ جب ماں باپ ہوتے ہیں نا تو بچے کے اوپر کوئی اتنا بوجھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ باپ وہ درخت ہوتا ہے کہ پھل نہ بھی دے مگر چھاؤں دیتا ہے، پھل نہ بھی دے چھاؤں دیتا ہے۔ ارے باپ وہ سورج ہے کہ گرم تو ہوتا ہے، یعنی غصہ تو کرتا ہے، مگر نہ ہو تو زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے، زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے۔ تمہاری فرما برداری اس چیز میں نہیں ہے کہ اگر ماں باپ نے کہا کہ بازار سے جاؤ یہ سامان لا دو، آپ گئے لا دیے، یہ فرما برداری نہیں ہے۔
آپ گئے, آپ کے ماں باپ نے کہا بیٹا مجھے یہ کام ہے, یہ کام کر دے, یہ آپ نے وہ کام کر دیا. فرما برداری چیز میں نہیں ہے. فرما برداری کس چیز میں ہے بتاؤں آپ کو؟ آپ کے ماں باپ ایسی کوئی بات آپ کو کہہ دے جو تمہارے ماں باپ کی بات تمہارے دل کو چیرتی ہوئی نکل جائے, اتنا جو ہے تمہارے دل پر چاقو سے زیادہ اثر کرے, اس بات پر بھی آپ نے اگر صبر کر کے سر کو جھکا لیا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں, لوگوں فرما برداری سے کہ اس چیز میں نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات کہی آپ نے مان لی. لوگوں ماں باپ سلامت ہے تو دعا کیا کرو, کیونکہ ماں باپ جب ہوتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں, ماں باپ کی دعاؤں سے ٹل جایا کرتی ہیں. لوگوں جب ماں باپ نہیں ہوں گے نا تو جب بھی میرے آقا خود فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی